السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خصفہ 7 ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خصفہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ بتاریخ 4 نومبر بروز ہفتے کو بعد نماز عشاء بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر صدر مجلس و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ ناخب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر نگرانی میں 21واں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان سرکار حضور غوث اعظم کا شاندار پیمانے پر یہاں پر پروگرام امبرپیٹ آکاش نگر کے پاس غفاریہ مسجد کے روبرو میں منعقد کیا گیا تھا، جہاں پر بعد نماز مغرب سے عشاء تک محفل نعت شریف کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر سید احمد پاشا قادری اور دیگر کئی سارے عالم دین اور کئی ساری مشہور و معروف شخصیات بھی تشریف فرما تھے۔ اس پروگرام میں مقررین اکرام کے طور پر سید ضیاء الدین نقشبندی دامت برکاتہم مجددی قادری صاحب، پیر سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی الپاشا معروف قبلہ صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد اسامہ نظامی صاحب اور اس کے علاوہ حافظ سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی چشتی القادری کاشف پاشا صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر صدر استقبالیہ محمد الحاج محمد عبدالعزیز سیٹھ صاحب، نائب صدر استقبالیہ الحاج یعقوب علی قریشی صاحب، محمد رفیق حسین قدیری صاحب، معتمد استقبالیہ میں محمد جاوید علی صاحب، خازن استقبالیہ مرزا شوکت اللہ بیگ، مشیر اعلیٰ محمد فاروق الدین صاحب، سابقہ کارپوریٹر امبرپیٹ مشیر عبدالقدیر خان صاحب، محمد عبدالقدیر صاحب، کنوینر جلسہ و بانی الحاج محمد سمیع اللہ قدیری صاحب اور دیگر کئی سارے یہاں پر تشریف فرماتے۔ یہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ طریقے سے پردے کا اہتمام اور LED پروجیکٹر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اور تمام عام و خاص کے لیے یہاں پر بہترین طریقے سے تناول و طعام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر تمام مقررین اور مہمانوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ آکاش نگر کی عوام نے تمام مقررین اور تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پروگرام بہت ہی شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر خصفہ 7 نیوز چینل کے ساتھ۔ حاضرین اکرام، تبرکاً آپ کے سامنے، کیونکہ محفل نعت میں شرکت کر کے میں جانے والا تھا لیکن مخاطبت کے لیے بھی اصرار کیا گیا، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے مصر کے بازار میں حضرت یوسف پر بولی لگائی جا رہی تھی تو بڑے بڑے دولت مند ہیرے جواہرات لے کے لوٹے، اس میں ایک بوڑھی غریب عورت بھی تھی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑی بھی تجھے کھانے کو کھانا نصیب نہیں ہے، کپڑا آنکھ کے برابر نصیب نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، تو کیا حضرت یوسف پر بولی لگائیں گے؟ جبکہ مصر کے بڑے دولت مند آئے ہیں اپنے ہیرے جواہرات اپنی دولت کے انبار لے کر۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، اپنی پوٹلی میں سے ایک دھاگے کا بنڈل نکال کے بتاتی ہے اور کہ جی یہ دھاگے کا بنڈل میں بولی میں لگانے حضرت یوسف پر لے کے آئی ہوں۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دولت مندوں کے سامنے تازے دھاگے کے بنڈل کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال طریقے کے اعتبار سے بولی کا آغاز ہوا، اس نے بھی اپنے دھاگے کے بنڈل کو پیش کیا، اس بولی کو قبول کر لیا گیا۔ پھر دولت مندوں نے اپنی دولت، ہیرے جواہرات بے شمار پیش کرتے گئے۔ آخر میں جو امیر ترین دولت مند تھا، سب سے زیادہ جس نے دولت کو لے کے آیا تھا، اس نے حضرت یوسف پر آخری بولی لگائی۔ جب ختم ہو گئی بولی، لوگ جانے لگے تو پھر وہ بوڑھی کو لوگوں نے طنز کیا، کیا حاصل ہوا کہ ایک دھاگے کا بنڈل لے کر اتنی دور سے آئے اور یہ پیش کرے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ تو بوڑھی عورت بڑی اطمینان کے ساتھ وہ لوگوں پر جواب دیتی ہے کہ بابا تم نہیں سمجھو گے، میں جس نیت سے جس مقصد سے آئی تھی میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، آخر ملا کیا تجھ کو حاصل کیا ہوا، ہم کو تو بتاؤ۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، میرا ایمان تھا، میرا اعتقاد تھا، میرا مقصد تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے خریداران یوسف کی فہرست پیش ہو، اس فہرست میں میرا نام شامل ہو جائے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔
तो ठीक उसी तरीके से ऐसे जलसों में आकर हम कहते हैं तो हमारा मकसद ये होता है अल्लाह के हबीब का जिक्र है, अल्लाह के वली का जिक्र है, ये मकबूल महफिल है, अल्लाह कबूल व मकबूल करता है। शिरकत करने वाले, समात करने वाले, कहने वाले, सुनने वाले सबको अल्लाह ताला अपनी रहमतों से अच्छा सवाब अता फरमाता है। तो हम भी चाहते हैं कि इसमें आपके साथ हम भी शरीक हो जाएं। की बराबर नहीं समझते, हम तो प्यारे नबी को महबूब खुदा समझते हैं, हबीब खुदा समझते हैं। हम खुदा नहीं समझते, हम महबूब खुदा समझते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमाइए, ऐ अल्लाह तूने अपने महबूब से क्यों कहलवाया? क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैबी व शहादा, जितने भी वहाँ शहीद हुए हैं मौला तबारक व तआला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ये मत समझिए कि सब कादरियों को नवाजते हैं, गौसे पाक अपने नाना जान की सारी उम्मत के मदद करता है। कहने वाले ने कहा था कि खल्क पे आम है अखलाक मोहम्मद की तरह, सारी उम्मत में तरफदार है गौसे सकलैन। जिस तरह अल्लाह रब तबारक व तआला की रुबूबियत मानने वाले नहीं मानने वालों के लिए सबके लिए सबको रुज़ दे रहा है। और मेरे नबी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए जैसे रहमत है, गौसे आज़म की विलायत, उनकी दस्तगीरी, उनकी मदद, उनकी हिमायत, उनकी नुसरत सारी उम्मत में होनी के लिए और से बात सबके पीर हैं जो माने, इसीलिए तो उनको पीराने बोलो, पीराने पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं। उनकी तालीमात पर अमल पैरा रहो मुसलमानों। तुम ऐसे आका के गुलाम हो जो माँ के पेट से बली होने के बाद 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। तो कादरियों और से बात पीराने पीर का सिलसिला प्रैक्टिकल सिलसिला है। तुम अगर अपने आप को सच्चे कादिर बनाना चाहते हो और इस जलसे की मुंतज़मीन की मेहनत को चीज करना चाहते हो तो इस बात का अहद मुसम्मम करो तो नमाज के पाबंद बन जाओगे। क्यों? ये नमाज की पाबंदी नहीं है, इसीलिए आज हर तरफ हम पीटे और मारे जा रहे हैं। नमाज को हकीकी इबादत मत समझो, इसीलिए याद रखो पीराने पीर ने तो जहां तक इरशाद फरमाया, अगर बेनमाजी है तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाए। ये गौसे पाक का इरशाद है। तो कोशिश करो, जागो, छुट्टी है नमाज़ें, कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल का तुम पर कितना बड़ा एहसान है। हुजूर फरमाते हैं, हदीस से सही बता रहा हूं, अगर कोई मुसलमान नमाज भूल जाए उस पर जुल्म मत करो, उसे जब याद आए तब पढ़ ले। कितनी मोहब्बत है इस हदीस में, देखो आप। हुजूर क्या भूल गया ना, शौक इंसान है, जब याद आ जाए पढ़ ले। फजर छूट गई ना, सो गए ना, पढ़ लो। जोहर छूट गई, कामों में मशगूल हो गए, बाद में पढ़ लो। क़ज़ा की गुंजाइश नहीं रही है। मुसलमानों, नमाज को खुदा के लिए मत छोड़ो। जिस दिन तुम नमाजी बन जाओगे, जिस दिन तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे, अल्लाह की मदद आएगी। एक फलस्तीन नहीं, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। इजराइल क्या, सारी दुनिया की ताकतें तुझने फेंक देंगी तुम्हारे सामने। उस वक्त जो अल्लाह के बन जाओगे, किसके बन जाओगे? अल्लाह के बनो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करो। मैं अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, यहाँ जितने हाज़रीन हैं, यहाँ जो लोग आए हुए हैं, ये मरे हुए हैं, ऐनक दो दिखाएं, जितने हाज़रीन हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला इन सब की हाज़री को कबूल फरमाए। और यहाँ पर जो आकर गए हैं, जितने लोग थे, परवरदिगार उन सब की भी हाज़री को कबूल फरमा। और बिलखुसूस हमारे इंतजामी कमेटी के जो साबिक़ अरकान थे, जो इस दारे फानी से पूछ कर गए हैं, इंतकाल हो गया। ये सारी नेगेटिव फील्ड लिस्ट है ना भाई, गड़बड़ नहीं होना था। साबिक़ा जलसे में उसके बाद जो बात है वो इससे भी बड़ी है। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी ने उस बुजुर्ग को बुला के फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, तेरा इल्लल्लाह की ज़रबात लगाकर जमीन को हिला देना और मेरा मिसवाक से मारकर जमीन के हिलने को रोक देना, इन दोनों से ज्यादा अफजल है मेरे सरकार की एक सुन्नत पर अमल कर लेना। और वो सुन्नतें ऐसी अजीम सुन्नतें दिन रात मुसलमान कुर्बान कर रहा है। पता नहीं कौन सी ख्वाहिश होती है कि अल-ऐलान सुन्नत तर्क करता है। सुन्नत तो सुन्नत है, फराइज़ तर्क हो रहे हैं, फराइज़ तर्क हो रहे हैं। सरकार गौसियत माब ने इरशाद फरमाया था कि जिस घर के अंदर बेनमाजी नजर डाल के चला जाए उस घर से बरकतें उठा ली जाती है। अब जिस घर के अंदर पूरे के पूरे
کے چہرے کا حسن و جمال ایسا شان والا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کی نورانیت کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی ہے، چاند کی چاندنی بھی پھیکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو چہرے کی نورانیت کی برکت سے اندھیرا اجالے میں بدل جاتا ہے۔ اب آپ سنیے حدیث مبارک، وہ بیان فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بھی چیز کو حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے گویا کہ سورج بھی سرکار کے چہرے سے روشنی لے کر دنیا کو اجالا دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضور پاک علیہ السلام کے جود و نوال کی کیا شان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور پاک علیہ السلام کی صحابت کا عالم یہ ہے کہ سرکار تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صحابت فرمانے والے۔ حضرت علی مرتضی دوری میں کئی کا یقینا، چلو جائیں گے مدینہ، قافلہ چھٹنے کا ہے مہینہ، چلو جائیں گے مدینہ۔ مجھ کو جنت کے پھولان کو اب، وہاں کے حوروں دل مان کو اب، مجھ کو جنت کے پھولان کو اب، وہاں کے حوروں دل مان کو اب، ان سے بڑھ کو ہے ان کا پسینہ، چلو جائیں گے مدینہ، ان سے دوری میں کئی کا یہ جینا، چلو جائیں گے مدینہ۔ یوں انبیاء ہے ان کے اوپر حبیب خدا ہے، یوں تو اونچے سب انبیاء ہے ان کے اوپر حبیب خدا ہے، سب انگوٹھی ہے وہ ہے نگینہ، چلو جائیں گے مدینہ، ان سے دوری میں کئی کا یہ جینا، چلو جائیں گے مدینہ۔ جو بھی کریا روزے کی زیارت، اس کو لازم ہے میری شفاعت، جو بھی کریا روزے کی زیارت، اس کو لازم ہے میری شفاعت۔ ان کا ارشاد ہم سب سنینا، چلو جائیں گے مدینہ، سے دوری میں کئی کا یہ جینا، چلو جائیں گے مدینہ۔ جا کو روزے پہ خاموش ہو جا، سر جھکاتے ہی بے ہوش ہو جا، جا کو روزے پہ خاموش ہو جا، سر جھکاتے ہی بے ہوش ہو جا، یہ ہے عشق نبی کا، چلو جائیں گے مدینہ، ان سے دوری میں کئی کا یہ جینا، چلو جائیں گے مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 4 نومبر 2023 ہمارے آکاش نگر امبر پیٹ کے معزز حضرات نے ایک جلسہ رکھا تھا آج بعنوان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ یہ جلسہ 21واں سالانہ جلسہ ہے اور اس جلسے کی بنیاد میرے والد گرامی حضور مناظر اعظم مجدد مراد آبادی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی، اور آج ماشاءاللہ یہ جلسہ اپنے عروج اور کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل اور واسطے سے
ان تمام محبین اور مخلصین اور تمام جلسے کے معاونین کو دونوں جہان کی دولتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب کی زندگی کے ہر لمحے کو عید جیسی خوشیاں عطا فرمائے اور فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ ابھی حضرت مولانا سید المعاب حسین خدیری دامت برکاتہ عالیہ نے جو ہے ذکر کیا ہے آج کا جلسہ آکاش نگر میں تقریباً گزشتہ جو 21 سال سے جو ہے الحمدللہ سرکار کے صدقے میں میرے پیر و مرشد سید مولانا انتخاب خدیری اور پیران پیر غوث اعظم کے جو وسیلے سے اس جلسے کا جو آغاز شروع کرے تھے، اس جلسے کا آغاز الحمدللہ مسلسل 21 سال سے جاری اور ساری ہے، جس کے اندر ہمارے تقریباً جو ہے پیر بھائی نے اور ہماری ابتدائی مجلس آکاش نگر اور ساتھ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین نمبر پیٹ، اور خاص کر کے اس جلسے میں مسلسل تقریباً 17-18 سال سے جناب احمد پاشا قادری ایم ایل اے صاحب مسلسل اس جلسے میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو ہے ایم ایل اے سید احمد پاشا قادری صاحب کی جو طبیعت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان کی مزاج صحت سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ کرتے ہیں، خاص کر کے جو ہے صوفی منیر احمد قادری صاحب کی نگرانی میں یہ کام رواں دوا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ہمارے پیر وہاں اور آکاش نگر کے نہیں بلکہ حیدرآباد میں جتنے تمام جگہ سے جو پیر وہاں لوگوں کا، اور خاص کر کے آکاش نگر کے محلے والوں کا، اور ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں میں جو ہے جناب جاوید علی صاحب ہے، رفیق حسین خدیری صاحب ہے، اور نثار احمد خدیری صاحب ہے، اور جو ہے شوکت اللہ بیگ صاحب ہے، اور جو محیط ہے، اور فیروز ہے، رضوان ہے، اور ندیم ہے، اور سارے یوتھ کے جو بچے جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا ترقی عطا فرمائے اور ان کو ہر پریشانی سے، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ جہاں اللہ پاک کا جو ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، ابھی ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے، تو اسی طریقے سے اس کے اندر جو عقیدت سے، جو محبت سے کرتے ہیں، یہ اہل سلسلہ جو کام جو چلتا ہے الحمدللہ جو ہے، جیسا کہ جو ہے سرکار کاظم پاشا ابھی یہاں پہ تشریف لے جاتے تھے، ایسے جید علماء کرام اس جلسے سے مخاطب کرتے تھے۔ آج جو ہمیں ہمارے پیر و مرشد ہو یا سید کاظم پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مشن کو جو آباد کرے اور اہل سنت جماعت کو اور تقویت عطا فرمائے۔ اس سال جو ہے جیسا جشن ہوتے جا رہا ہے، ہر سال برسا برس، کل ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ میں محلے کے تمام سے اور ہمارے بچوں سے، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اس میں جو یہ ہر سال پیران پیر کے ساتھ ساتھ جو یہ پہلے جو میلاد النبی کا جلسہ رکھا تھا ہم، تو ہمارے پیر و مرشد نے جو ہو کر پیر و مرشد جو بتایا کہ جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 2 عنوان پہ آپ جلسہ فرمائیے کریے، وہ تو اس دن سے ہم جو 2 جلسے کر رہے ہیں اس کے اندر۔ آج جو الحمدللہ محفل نعت شریف بھی رکھی ہے اس کے اندر، محفل نعت میں بھی جو ہے آج کے جو صرف یہ 10 دن کے اندر یہ کام انتظامات پورے ہوئے ہیں، جس کے اندر شمشیر خدیری نے آج جو تناول طعام کا اہتمام کیا، ان کے بھانجے نے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے حافظ محمد علی صاحب کا، قصبہ 70 کا، اور SMH نیوز محمد عباس رضوی صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام حضرات جتنے بھی اس کے اندر میں نام نہیں لیا ہوں، بھول گیا ہوں ایسے لوگوں کا، خاص کر کے جو ہم میں سے جو آج نہیں ہے، جو جلسے میں کام کرتے تھے، کندھے کو کندھا لگا کے کام کرتے تھے، جس کے اندر جو ہمارے خاص کر کے ننھے بھائی خدیری جو ہمارے جو فاؤنڈروں میں سے تھے، اور جو ہے امتیاز بھائی تھے، اور دوسرے جو ہے اور وحید خدیری صاحب تھے، اور جو ہمارے جناب افسر نواب صاحب بھی اس جلسے سے جو پہلے جو بنیاد ڈالے، افسر نواب پہلے جو جلسے کرتے تھے، ان کے جلسے کی جو چنگاری سے جو جب دل میں آیا تھا کہ تو وہاں امبر پیٹ میں جلسہ ہوتا تو آکاش نگر میں بھی جلسہ کیا جائے، کیونکہ اس دن سے جو ہم نے عزم لے کے اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد کے سامنے رکھے تو جو بہترین ہے کہ 2002 میں اس کی سنگ بنیاد رکھے، الحمدللہ جب سے کامیاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے حضرت خاص کر کے جو ہے حضرت کے بعد صاحب حسین خدیری صاحب بھی آتے تھے، اس کے بعد ہمارے جو ہے حضرت کے جو ہے چھوٹے فرزند ہیں علماء حسین خدیری، اللہ تعالیٰ ان کی جو علم میں اور برکت عطا فرمائے اور ان کے مشن کو آباد کرے اور ان ہمارے سلسلے کو ان سے تقویت عطا فرمائے، اور تمام میں جو ہے ایک بار جو ہے تمام محلے والوں کا، تمام ہمارے کمیٹی کے اراکین کا، مجلس اتحاد ملک کے صدور متمدین کا، سرگرم کارکنوں کا، نوجوانوں کا،
सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खसवा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।